بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا بڑا سینسٹیو ہے اور میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو پورا سنیے گا۔ ساری جو گفتگو ہے یہ جو پاکستان کے اندر ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جو مخالفین تھے وہ بھلے حکومت میں آنے کے بعد ایک دوسرے کے خلاف بہت اقدامات بھی کرتے تھے، لیکن ایک لائن ہوتی تھی جس کو وہ کراس نہیں کرتے تھے، جس میں جو گھر کی خواتین ہیں یا جو جھوٹا مورل پروپیگنڈا ہے اس سے پرہیز کیا جاتا تھا۔ نواز شریف صاحب کے زمانے میں پہلی دفعہ ہوا کہ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کی جو تصاویر تھیں وہ گرائی گئیں، خواتین کو سکینڈل کرنے کی کوشش کی گئی، پھر بعد میں محترمہ بے نظیر کے حوالے سے بھی اس قسم کی بات آتی رہی۔ لیکن پھر بھی جو میں جو بات کر رہا ہوں، جو اب ہوا ہے نا، جو اب اس پچھلے 3-4 سال میں عمران خان کے ساتھ جو ہوا ہے، ان کی خواتین کے ساتھ جو کیا گیا ہے، پروپیگنڈا جس طریقے سے کیا گیا ہے، ذلیل کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے، اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور تمام جو حدود و قیود ہیں نا، ان کو میں آپ کو بتاؤں کراس کر لیا گیا۔ سب سے پہلے تو یہ جس کی وجہ سے میں یہ کر رہا ہوں پروگرام، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے۔ ایک شاہد یعقوب نامی کوئی شہری ہے، اس نے آ کے یہ پٹیشن دائر کی ہے کہ جی عمران خان اور بشریٰ بی بی صاحبہ کے ازدواجی جو تعلقات ہیں وہ جیل میں ہونے کی وجہ سے وہ قائم نہیں ہو پا رہے، تو اس لیے اس کے لیے کچھ آپ فیصلہ کریں۔ اب آپ یہ پٹیشن آئی، نہ عمران خان صاحب کی طرف سے ہے یہ پٹیشن، نہ بشریٰ بی بی صاحبہ کی طرف سے ہے، نہ کسی فیملی کی طرف سے ہے۔ یہ شاہد یعقوب صاحب کون ہیں، ان کے پیچھے کون ہے، جو ساری چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں اس میں مجھے یہ کہنے کی یا بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سب سمجھ رہے ہیں۔ اور پھر جس طریقے سے یہ پٹیشن فائل ہوتی ہے اور رجسٹرار آفس اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس پر کوئی اعتراض نہیں لگاتا کہ بھائی آپ کون ہیں، آپ یہ کیوں اس طریقے کی پٹیشن لے کے آئے ہیں۔ اب یہ بیسیکلی ایک صرف ان کو ایک ایسی چیز پر ڈسکشن کرنے کے لیے اور بدنام کرنے کے لیے یہ ساری پٹیشن جو ہے یہ فائل کی گئی پرائما فیشی۔ رجسٹرار صاحب نے اس پر کوئی اعتراض نہیں لگایا، جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب کے پاس یہ لگا دی گئی، وہ اس سے بھی 2 ہاتھ آگے چلے گئے، حالانکہ وہ ان 6 ججز میں شامل تھے جنہوں نے خط بھی لکھا تھا اور کہا تھا کہ یہ ہمیں بہت ایجنسیاں ڈراتی ہیں اور ججز اپنا کام نہیں کر پا رہے، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا، کیسے ہوا، ارباب طاہر صاحب جو ہیں یہ دوسرے کیمپ میں، یہ ڈوگر کیمپ میں چلے گئے، اور انہوں نے تو آج حد ہی کر دی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے چیف کمشنر کو نوٹس بھی کر دیے، انہوں نے بھی نہیں پوچھا کہ یہ کون ہے درخواست گزار اور کیا اس کو ضرورت ہے ان چیزوں میں پڑھنے کی، یہ کون ہوتا ہے کسی کی ازدواجی زندگی کے بارے میں، اور یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ اب یہ کورٹ ڈٹرمن کرے گی کہ اگر کوئی میاں بیوی ہیں تو ان کے جو تعلقات ہیں اس کی وہ کب انہوں نے کیا کرنا ہے، یا وہ ساری گفتگو ہوگی۔ جو خان صاحب کی ذاتی زندگی ہے اس کو، چاہے ان کی بیٹی کے حوالے سے ایک سکینڈل تھا، اس کو بھی یہ انہوں نے ہائی لائٹ کروایا، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں عدت میں نکاح کا کیس جو بنایا گیا تھا وہ بھی یہی سوچ تھی، وہ بھی یہی گھٹیا سوچ تھی، مجھے یہ کہنے دیں۔ اور پھر اس کے بعد جس طریقے کے بیان، جس طریقے کی گواہیاں، جس طریقے سے بشریٰ بی بی صاحبہ کی کردار کشی کی گئی، عمران خان صاحب کی کردار کشی کی گئی، مقصد صرف یہ تھا کہ کیونکہ عمران خان نے ریاست مدینہ کی بات کی تھی، عمران خان مسلمانوں کی بات کرتا ہے، عمران خان اللہ تعالیٰ سے لاء لگانے کی بات کرتا ہے، تو مقصد یہ تھا اس قسم کے کیسوں کا کہ وہ جو ایک ان کی شخصیت کا یہ جو پہلو ہے، یہ جو ان کا ایک امیج ہے، یہ جو ان کے بارے میں ایک پرسیپشن ہے، اس کو پاش کیا جائے اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھایا جائے کہ یہ تو ایک بڑا دنیا دار سا اور بڑا انتہائی گناہ گار سا آدمی ہے اور یہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اور یہ جھوٹ بولتا ہے۔ لیکن لوگوں نے اس بات پر یقین نہیں کیا جو پروپیگنڈا ان کے خلاف کیا گیا۔ یہ جو توشہ خانہ میں جو چوریوں کا کیس جو عمران خان صاحب پر بنایا گیا ہے، اور وہ شخص جس نے گواہی دی آ کے اور وہ سب کچھ کیا، اس کو 2 دفعہ
اس کو صدارتی ایوارڈ ملے. اور پھر ایک ابھی توشہ خانہ 2 میں جو گواہ ہے وہ جو جہانگیر ترین کا سیکرٹری ہے اس کا بھائی ہے. جب جہانگیر ترین عمران خان کے ساتھ تھا تو ایک اس نے اپنے پاس سیکرٹری رکھا ہوا تھا اور ایک اس کے بھائی کو ادھر لگایا تھا اس نے وزیر اعظم ہاؤس میں. وہ توشہ خانہ کے ہر کیس میں وہ گواہ ہے عمران خان کے خلاف. تو یہ جو توشہ خانہ کا بھی جو کیس تھا اس کا بھی جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ کیونکہ شہباز شریف نے، نواز شریف نے، زرداری نے، مریم، ان سب نے چوریاں کی ہیں. توشہ خانہ سے بھی چوریاں کی ہیں، پیسے بھی چرائے ہیں ملک کے، اور 2 نمبریاں کی ہیں ساری، اور جھوٹ بولتے رہے. آپ دیکھیں نا مریم نواز کا وہ جو ایک تاریخی بیان ہے کہ لندن تو کیا، میری تو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور یہ نکل آئے لندن کے جو فلیٹس ہیں، ابھی ان فلیٹس میں رہ رہے ہیں لیکن ملکیت کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ ان کی ہے. پیسے کہاں سے آئے انہوں نے ابھی تک نہیں بتایا، پرچیاں نہیں دیں، لیکن ہمارے ہاں ان کو دوبارہ اقتدار پر بٹھا دیا گیا اور جو لوگ یہ سوال کرتے تھے ان کو ذلیل و خوار کر دیا گیا. لیکن اس کا مقصد صرف ایک تھا کہ عمران خان کو بدنام کیا جائے، ان کی شخصیت کے بارے میں، اس کے پرسیپشن کے بارے میں یہ کہا جائے، بتایا جائے، لوگوں کے ذہن میں بٹھایا جائے کہ نہ یہ نیک آدمی ہے، نہ یہ دیندار آدمی ہے، یہ مورلی کرپٹ آدمی ہے، یہ چور ہے، یہ عورتوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں. یہ بات میں آپ کو بتاؤں جی، دیکھیں یہ عمران خان صاحب نے خود یہ بات بتائی کہ ویڈیوز ہوتی ہیں، بنا لیتے ہیں یہ ایجنسیوں والے اور پھر اس کے بعد ذلیل کرتے ہیں. تو باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب سے کہا کہ وہ ویڈیوز ہیں تو ویڈیوز تو پھر آپ کی بھی ہیں. تو خان صاحب نے کہا میں نے تو کبھی یہ بات چھپائی نہیں، میں نے تو ایک بھرپور ویسٹرن لائف گزاری ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن اب میرا اس زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ ثابت کیا خان نے جیل میں جا کے، جس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو رکھا وہاں پہ. جو لوگ خان صاحب سے ملتے ہیں، جو ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کتنی عبادت کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، اور بالکل انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں کسی طرح سے بھی جو اپنے اگر کوئی ذاتی مفاد کے لیے میں نے نہ کوئی کمپرومائز کرنا ہے، نہ کوئی ڈیل بنانی ہے. اگر بات بھی ہونی ہے طاقتور لوگوں سے یا سرکار سے تو وہ پاکستان کے حوالے سے، الیکشن کے پروسیس کو امپروو کرنے کے حوالے سے، چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے حوالے سے ہوگی بات. اپنے ذاتی فائدے کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے میں کوئی بات نہیں کروں گا. یہ میں نے یہ اس لیے یہ آپ لوگوں سے بات کی ہے کہ ہم اس قدر دیکھیں، ایک امریکہ ہے، وہاں پر وہ جو چارلی کرک کی بیوہ ہے اس نے معاف کر دیا اس شخص کو جس کے بارے میں اسے پتا ہے 100% کہ اس نے قتل کیا اس کے ہسبینڈ کو، لیکن کیونکہ سوسائٹی ڈیوائیڈ ہو رہی تھی، نفرتیں بڑھ رہی تھیں، اس نے کہا میں نے معاف کیا. ٹرمپ جو ہے وہ ایلان مسک کے بارے میں پہلے دوست تھا، بعد میں کیا کیا بات اس نے نہیں کی، یہ بھی کہا کہ میں اسے ڈیپورٹ کر دوں گا، لیکن وہ بھی وہاں پر اس کی جو فیونرل میں چارلی کرک کی وہ ایلان مسک کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا. اور یہ سب کچھ اس لیے کیا انہوں نے کہ وہ چاہتے ہیں کہ قوم اور ملک آگے بڑھے. ہمارے ہاں 9 مئی ہے، کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہے، کوئی ثابت نہیں ہے قانونی طور پر کہ وہ کوئی عمران خان نے کیا. وہ جو گواہی ہے کہ میں کرسی کے نیچے چھپا ہوا تھا پولیس والا اور میں آیا، ایک مذاق ہے. سال کے ایک بندہ کیسے 50 جگہوں پر ہو سکتا ہے، ایک بار بار آپ اس کو سزا دے رہے ہیں اور پھر اتنی ڈٹائی سے آگے کہتے ہیں کہ معاف نہیں کریں گے، معاف نہیں کریں گے. ان سے کچھ سیکھ لیں. مسلمانوں میں تو یعنی جنہوں نے جرم کیے ہوں ان کے لیے بھی معافی ہے. فتح مکہ کو دیکھ لیں، نبی پاک جب صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کیسے انہوں نے معافی کی. حضرت یوسف کو دیکھ لیں کہ کیسے انہوں نے جب وہ حکمران بنے مصر کے تو اپنے تمام بھائیوں کو انہوں نے کہا کہ اب کوئی تم پر الزام نہیں ہے. تو یہ تو محبت اور معافی کا یہ مذہب ہے ہمارا. لیکن بس آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ کیکر کے درخت سے اگر ہم یہ توقع کریں کہ یہ ہمیں گلاب دے گا، ایسا ہو نہیں سکتا. خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. اللہ نگہبان.